جب ہم نے اس کعبہ کو ثواب کے قابل بنایا۔ امام زمانہ سلام رکھے، میں نے پہلے جملے پہ آپ کا معیار نہیں چیک کرنا، معیار آپ کا بہت بلند ہے، آپ مولا کے مادنی ہیں، لیکن پہلا جملہ دے کر آپ کو اس معیار پہ لانا ہے، اس معیار پہ جس معیار پہ آج میں چاہ رہا ہوں کہ جہاں سرکار علی بادشاہ کا ذکر کیا جائے۔ میں نے کہا قرآن کی آیت ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ اے حبیب یاد کرو اس وقت کو جس وقت میں ہم نے کعبہ کو ثواب کے قابل بنایا۔ اللہ نے گرامی قدر آپ کو اور مجھے خوش ہو کر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ پوچھے کیوں شکریہ ادا کریں؟ شکریہ اس لیے ادا کریں کہ آپ کے اور میرے مرشد علی نے دنیا پہ بظاہر آنے کے لیے کم از کم اللہ کے گھر کا انتخاب کیا۔ اللہ اللہ مولا بک امام زمانہ آپ کا برکت، یعنی آپ کے اور میرے مرشد علی نے اس دنیا میں بظاہر ظہور کے لیے جس جگہ کو منتخب کیا وہ کم از کم اللہ کا گھر منتخب کیا۔ پھر سوال تو بنتا ہے بہادر علی حسنی علی آئے ہیں کعبہ میں، ہم کیوں شکر ادا کریں یا ہم خوش نصیب کیوں ہیں؟ میں ممبر کی بلندی سے زمانے کو بتانا چاہتا ہوں ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ میرے مرشد علی نے بظاہر دنیا میں آنے کے لیے یا اللہ کے گھر کو چنا یا مومن کے دل کو چنا۔ علی بادشاہ نے دنیا میں آنے کے لیے یا اللہ کا گھر چنا یا مومن کا دل چنا۔ مومن کی حرمت کے میں ذمہ داری سے منبر کی بلندی سے کہہ رہا ہوں، مومن کی حرمت کعبہ سے بھی زیادہ ہے۔ ایک مومن کی حرمت کعبہ سے زیادہ ہے۔ کہا ہے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے اس کعبہ کو ثواب کے قابل بنایا۔ میں نے کہا مالک مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ وہ وقت کون سا ہے کہ جس وقت میں یہ کعبہ ثواب کے قابل بنا؟ کعبہ پہلے بھی تھا، ثواب کے قابل نہیں تھا۔ کعبہ پہلے بھی تھا، عزت کے لائق نہیں تھا۔ کعبہ پہلے بھی تھا، وہ معیار والا مقام نہیں تھا۔ کعبہ پہلے بھی تھا، بیت اللہ نہیں تھا۔ کعبہ پہلے بھی تھا، عظمتوں والا مکان نہیں تھا۔ میں نے کہا سرکار بات سمجھ نہیں آئی، اللہ نے یہ کعبہ کو ثواب کے قابل کب بنایا؟ میں ولایت کے چھٹے بادشاہ کی بارگاہ میں گیا، میری طرف توجہ کیجیے گا، میں ولایت کے چھٹے بادشاہ کی بارگاہ میں گیا۔ میں نے کہا سرکار مجھے بتائیں یہ کعبہ ثواب کے قابل کب بنا؟ میرے ولایت کے چھٹے بادشاہ عالم تصور میں کہتے ہیں بہادر علی حسنی تو بتا میرا دادا علی کعبہ میں کب آیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر امام زمان سمجھ کے میرا دادا علی صلوات پڑھیں قبلہ کی آمد پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ پھر تو آواز اپنا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ پڑھنے والے مہمان تشریف فرما ہیں، بس میں نے اپنے وقت پہ اپنی حاضری کو مکمل کرنا ہے۔ میرے چھٹے ولایت کے بادشاہ سے پوچھا کہ سرکار یہ کعبہ ثواب کے قابل کب بنا؟ میرے ولایت کے چھٹے بادشاہ مسکرا کے فرماتے ہیں عالم تصور میں بہادر علی حسنی تو بتا میرا دادا علی کعبہ میں کب آیا؟ میرا دادا علی کعبہ میں کب آیا؟ میں نے کہا سرکار 13 رجب کو آپ کا دادا علی کعبہ میں آیا۔ میرے ولایت کے چھٹے بادشاہ مسکرا کے فرماتے ہیں بہادر علی حسنی پھر یاد رکھ جیسے ہی اس کعبہ میں میرا دادا علی آیا پھر یہ آیت لاگو ہو گئی وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ اے حبیب یاد رکھو اس وقت کو جس وقت ہم نے کعبہ کو ثواب کے قابل بنایا۔ جس وقت ہم نے کعبہ کو مولا بارک ہے، یہ اٹھتے ہوئے آپ میری تعریف کر رہے ہیں، مولا بارک ہے۔ قبلہ ایک شخص کعبہ کے خلاف میں ہاتھ ڈال کر کعبہ کو واسطہ دے رہا تھا، اللہ کو واسطہ دے رہا تھا، اے اللہ تجھے بیت اللہ کا واسطہ، اے اللہ تجھے بیت اللہ کا واسطہ ہے، تو میری فلاں دعا قبول فرما۔ اللہ نے جناب قدر میرے چھٹے ولایت کے بادشاہ قریب گئے، ایک مرتبہ کہا ہے مومن تو اللہ کو بیت اللہ کا واسطہ دے رہا ہے، اس سے بہتر ہے کہ تو اللہ کو مومن کا واسطہ دے۔ اللہ اکبر، میں نے پہلے بھی کہا کعبہ سے زیادہ حرمت ہے مومن کی، کہا پھر اللہ کو تو مومن کا واسطہ کیوں نہیں دیتا؟ اس نے کہا سرکار کہاں کعبہ کہاں میں، کہاں کعبہ کہاں میں، کہاں کعبہ کہاں میں، کہاں کعبہ کہاں میں،
جہاں علی 3 دن رہے وہ افضل یا جہاں ہمیشہ علی رہتا ہو؟ بھائی یہ تو بات دل کی ہے، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ علی نے ہمارے دل میں آنے کے لیے اپنا مقرر ٹھکانہ بنا لیا، ورنہ ہمارا ظرف نہیں کہ ہم علی کو پا سکے، یہ تو علی کی عطا ہے جب ہمارے دلوں میں آ جاتا ہے۔ آقا صاحب آپ کی آمد پہ جملہ کہہ رہا ہوں، بہلول کے پاس کچھ لوگ گئے، دیکھا بہلول ایک دریا کے کنارے بیٹھا ہوا۔ آپ دیکھیے گا علی کسے کہتے ہیں، بہلول دریا کے کنارے بیٹھا ہوا، دریا کے کنارے ایک چھوٹا سا پیالہ نما کھڈا بنایا، اس کھڈے میں دریا کا پانی ڈال رہا ہے۔ اللہ اکبر، جو بہلول کے ساتھ بیٹھا ہے بس وہی بولے گا، دریا کا پانی کھڈے میں ڈال رہا ہے۔ وہ بھوسے علی کے مارے ہوئے لوگ بھٹکتے بھٹکتے بہلول کی بارگاہ میں آ پہنچے۔ کیا دیکھا بہلول؟ دریا کا پانی کھڈے میں ڈال رہا ہے، کھڈا بھر کے اس طرف پانی بہ رہا ہے۔ کہا بہلول کیا کر رہا ہے؟ بہلول کہتا میرا آج دل بنایا ہے کہ یہ ساری دریا کا پانی، اب جو بندہ خاموش رہا میری محنت ضائع جائے گی، میں اس بندے سے ناراض رہوں گا۔ میں نے کہا بہلول کہتا ہے کہ وہ دریا کا پانی آج ارادہ بنایا ہے کہ یہ سارے دریا کا پانی اس کھڈے میں ڈال دوں۔ وہ کہتے کہا تھا نا پاگل ہے، بھلا اتنے بڑے دریا کا پانی اس چھوٹے سے کھڈے میں آ سکتا ہے؟ بہلول یا علی مدد کہتے اٹھو۔ بہلول کہتے یہی تو بتانا چاہتا ہوں، جب اتنا سا دریا اس کھڈے میں نہیں آ سکتا، میرا اتنا بڑا علی تمہارے ذہنوں میں کیسے آ جائے؟ جب اتنا دریا اس کھڈے میں نہیں آتا، اتنا بڑا علی تمہارے ناقص ذہنوں میں کیسے آ جائے؟ تو ذالک گرامی قدر یہ علی کا کرم ہے کہ علی ہمارے دلوں میں آ جاتا ہے۔ کم ظرف کے ذہن میں علی سما ہی نہیں سکتا۔ ذالک گرامی قدر جناب سلمان کعبہ کے قریب کھڑے ہوئے تھے۔ اب جو امیر المومنین کے ماننے والے سرکار کا یوم منانے آئے ہیں، جناب سلمان کعبہ کے قریب کھڑے ہوئے تھے۔ کیا دیکھا؟ سرکار امیر المومنین بیت اللہ کے قریب آئے۔ اللہ اکبر، میں جملہ بدل کے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں بیت اللہ کے قریب آیا۔ اب بھی جو بندہ نہیں بولا مرضی اس کی ہے، میں کہتا ہوں وجہ اللہ بیت اللہ کے قریب آیا۔ سرکار امیر کو بیت اللہ کو، سرکار امیر کو کعبہ کے قریب آتے ہوئے سلمان نے دیکھا۔ سلمان دیکھ رہا تھا کہ سرکار علی بادشاہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ نے گرامی کر جو بندہ بیدار ہوا کھڑا ہو کے بھی دعا کرے گا، دعا کم ہوگی، دعا کم ہوگی، جملہ بڑا ہوگا۔ ایک مرتبہ سلمان نے دیکھا علی بادشاہ نے کعبہ کے قریب پہنچ کے بیت اللہ سے کیا کہا؟ السلام علیک یا بیت اللہ۔ سلمان گھبرا کے کہتا ہے علی بادشاہ آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے گھر تجھ پر سلام، کیا یہ اللہ کا گھر نہیں؟ کہا بے شک یہ بھی اللہ کا گھر ہے، لیکن میں بھی اللہ کا گھر ہوں۔ کہا یہ دوسرا بیت اللہ کون ہے؟ سرکار علی بادشاہ کہتے ہیں ہاتھ ہی بیت اللہ وانا بیت اللہ۔ اللہ اکبر، اب نتیجے میں بولیے گا۔ کہا السلام علیکم یا بیت اللہ، اے اللہ کے گھر تجھ پر میرا سلام۔ سلمان کہتا ہے اگر یہ اللہ کے گھر کا گھر ہے تو اللہ کا گھر کون سا ہے؟ اصل بیت اللہ کون سا ہے؟ سرکار علی بادشاہ مسکرا کر فرماتے ہیں انا بیت اللہ وہذا ہی بیت اللہ۔ یاد رکھ یہ بھی بیت اللہ ہے، میں بھی بیت اللہ ہوں، لیکن یہ وہ کعبہ ہے جس میں میں علی آتا ہوں، میں علی وہ کعبہ ہوں جس میں میں خدا آتا ہوں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں امام بھی وہ دیے جو کعبہ سے ظہور کرے۔ پہلا بھی کعبہ سے آئے گا، آخری بھی کعبہ سے آئے گا۔ میں جملہ کہہ دیتا ہوں، اللہ گرامی قدر کچھ بندے پریشان ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ اتنی سختیوں کا دور ہے، اتنی مشکلات کا دور ہے۔ پہلا تو اس وقت آ گیا جب کعبے پہ اتنی سختیاں نہیں تھی۔ جو لوگ تاریخ کا مطالعہ کرتے انہیں پتا ہے اس وقت بھی بڑی سختیاں تھیں، تالا لگا ہوا تھا، لیکن علی بادشاہ آ گئے۔ آج کے دور میں لوگ پریشان ہیں، اتنی سختیاں ہیں، اتنی سخت حکومت سعودی، اتنے بھوک کے مارے ہوئے لوگ ہیں، اتنے بنو امیہ کی اولادوں کی حکومت میں کس طرح سے علی بادشاہ کا 11واں بیٹا امام سرکار قائم کعبہ کی چھت پہ ظہور کریں گے۔ اللہ نے گرامی قدر میں زمانے کو کہنا چاہتا ہوں، زمانے والے یاد رکھو یہ اللہ کی عدل کا تقاضا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا میں نے 12ویں کو کعبہ پہ بھیجنا ہے، اب زمانہ کائنات کی رکاوٹیں ڈال کے
میں مختصر کر رہا ہوں اذان گرامی کا. پہلا بھی کعبہ سے آخری بھی کعبہ سے. پہلے کی فضیلت کیا ہے, آخری کی فضیلت کیا ہے؟ اذان گرامی کا میرے نبی کی حدیث ہے کہ ذکر علی عبادت, علی کا ذکر عبادت ہے. سید مجالسکم ذکر علی ابن ابی طالب, اپنی مجلسوں کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر سے. امام زمان صاحب اس بات کو بھی دعا کرتی ہے خدا بات ہے جنہوں نے ہاتھ اٹھا لیا. امام زمان صاحب رکھے ذکر علی عبادت, علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. کہا اس سے علاوہ کوئی حدیث ہے؟ کہا بے شک نظر علی عبادت, علی کے چہرے کی دید کرنا عبادت ہے. کہا اس سے بھی بڑی کوئی عبادت ہے. کہا اگر ذکر نہ کر سکے, دیکھ نہ سکے سرکار, پھر اس کے علاوہ بھی کوئی عبادت ہے؟ کہا بے شک حب علی عبادت, میرے بھائی علی کی محبت دل میں کو ہر وقت عبادت ہے. یعنی علی کا ذکر بھی عبادت, علی کی محبت بھی عبادت, علی کے چہرے کی زیارت کرنا بھی عبادت. یہ ساری عبادتیں اپنی جگہ. اب آتے ہیں باب امام کی بارگاہ میں. یعنی ہمارا پہلا امام, اب جتنی دعا بنے اتنی دعا کیجیے گا. میرا پہلا امام شیعو خوش ہو جاؤ, خوش ہو کے یا علی کے نعرے لگاؤ, کیونکہ اتنا حسین تمہارا مقدر ہے. تمہیں اللہ نے پہلا امام دیا جس کا ذکر کرنا عبادت, آخری امام کو دیا جس کا انتظار کرنا عبادت. اللہ جلاؤ, آپ کے لیے جلاؤ دل میں یہ دیا کہ آنے والا ہے ہمارا 12واں امام سب سے اعلیٰ ہے. ہمارے سامنے جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں, جلاؤ دل میں یہ دیا کہ آنے والا ہے ہمارا 12واں امام سب سے اعلیٰ ہے, اور ہے اس کے ہاتھ میں علم. یہ تم بھی یاد رکھو, وہ آگے کعبہ پہ علم لگانے والا ہے. وہ آگے کعبہ پہ علم, آج قبلہ کہنا چاہتا ہوں, قبلہ فتح مکہ کے بعد یہی کعبہ تھا. بھائی میں کعبہ سے ہٹا نہیں, یہی کعبہ تھا. فتح مکہ کے بعد رسول خدا نے کہا بلال اذان دو. جناب بلال اذان کے لیے بلال حبشی نے یوں ہی کان اٹھا, ہاتھ اٹھا کر اپنے کانوں کے برابر جو ہی لائے نا, محمد مصطفیٰ نے کہا بلال کہہ لو. کہا جی حضور حکم کریں. کہا آج میرا دل چاہتا ہے کہ تمہارا مقام و مرتبہ بڑھا دے. اللہ اکبر, جو پہنچ گیا اس کے لیے وہ میں اس کے حق میں دعا کرتا ہوں, آپ میرے حق میں دعا کریں. کہا آج دل کرتا ہے تمہارا مقام و مرتبہ بڑھا دے. کہا سرکار حکم کرے کیا کرنا ہے؟ کہا آج نیچے نہیں, آج کعبہ کی چھت پہ جا کے اذان. اللہ اکبر, آخری جملہ پڑھ رہا ہوں فضائل کا. کہا آج زمین پہ نہیں, آج کعبہ کی چھت پہ جا کر اذان دو. اذان گرامی کر جناب بلال کعبہ کی چھت پہ چڑھ گئے. اب پریشان ہو کے ادھر ادھر دیکھ رہے. رسول خدا نے کہا بلال پریشان کیوں ہو؟ بلال حبشی ایک مرتبہ